بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز ناظرین، محترم مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت، توصیف، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس مہینے ماہ رجب کے تعلق سے ہے، جو مہینہ ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں۔ یہ مہینہ عربی یا کہہ لیجئے کہ ہجری کیلنڈر کا یہ رجب کا مہینہ جو 7واں مہینہ ہے، اور رجب کے بعد شعبان، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ جو 9واں مہینہ ہوتا ہے، اور بڑا مشہور اور بڑا مبارک مہینہ ہے رمضان۔ لیکن اس سے قبل یہ رجب کا مہینہ جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، اسی مہینے کے تعلق سے چند باتیں عرض قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں، اور یقین یہ جان لیں کہ اسلام کی نظر میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت کے مہینے میں شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے تعلق سے جتنی بھی باتیں گڑھ لی گئی ہیں، یا جتنی بھی باتیں اسلام کی طرف نسبت کر کے جوڑ کر کے اس میں کہی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں مختصر کچھ باتیں عرض کروں گا کہ وہ ساری چیزیں منکر ہیں، یا تو موضوع ہیں، من گڑھت ہیں، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان باتوں کو اسلام کے اندر اس مہینے کے تعلق سے آمیزش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر ہرگز ایک مسلمان کو اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف اتنا جان لینا ضروری ہے کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں کتنی ہے؟ 12 ہے، اور جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہی ہیں۔ فی کتاب اللہ، اور کہا اللہ کی کتاب میں بھی اس مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہی ہیں۔ کس دن سے؟ آج سے نہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، کہا جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، جس دن اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، اسی دن سے مہینوں کی تعداد بھی صرف اور صرف 12 ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہا منہا 4 حرم، لیکن ہاں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ حرمت کا معنی ہے کہ اس میں خصوصی طور پر لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، خصوصی طور پر، عمومی طور پر ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، لیکن چونکہ نبی کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ان مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے، اور جیسے یہ مہینہ آتا تھا لڑائی جھگڑا، قتل قتال اور جنگ و جدال سے بچ جاتے تھے، اس کو روک لیتے تھے، ہتھیار رکھ دیتے تھے۔ اسلام چونکہ شانتی اور امن کا پیغمبر ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے، اس لیے اسلام نے اس چیز کو، اس خوبی کو برقرار رکھا، اور نبی کے آنے کے بعد بلکہ اللہ نے
قرآن کریم کے اندر بھی کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت کے ہیں وہ برقرار رہیں گے اسلام میں بھی، چونکہ یہ امن کا اور شانتی کا، امن و امان کا پیمبر ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، محترم دوستو، اسلام جہاں بھی ہمیشہ اختلاف، انتشار، قتل و قتال، جنگ و جدال، ہتیا، ہنسا سے ہمیشہ اسلام روکتا آیا ہے، اور اسلام نے جس چیز کو دیکھا نبی کے آنے سے پہلے بھی، اور وہ چیزیں جو انسانیت کی دعوت دیتی ہوں، جو معاشرے کی تشکیل میں جو حکم جو مفید ہو اور سب کے لیے ہو، تو اس چیز کو اسلام نے برقرار رکھا ہے، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے حرمت کے مہینے۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی تھی، ایک دوسرے سے جنگ صدیوں تک چلتی تھی، لیکن یہ مہینہ جیسے یہ 4 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ جب آتا تھا تو وہ اپنے قتل و قتال کو، جنگ و جدال کو روک دیتے تھے، اس بات پر وہ سہمت ہوا کرتے تھے، متفق ہوا کرتے تھے، روک دیتے تھے اور وہیں یدھ بیرام کر دیتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، محترم بھائیوں، یہ اس مہینے کو جب یہ امن کا اور امان کا، جہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور اس اعتقاد کے ساتھ، تو اسلام نے اس چیز کو برقرار رکھا۔ اللہ نے کہا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ کہا اللہ نے کہ ذالک الدین القیم، اور یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور یہ مہینے، 4 مہینے حرمت کے کون کون سے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی حدیث، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج والمحرم۔ کہا ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پہ ایک کے بعد دیگر دوسرے آتے رہتے ہیں جو لگاتار ہیں، تو 3 مہینے یہ ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث، بخاری کی روایت حدیث نمبر 4662 اور مسلم کی حدیث نمبر 1679۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کی تعین کر دی اور کہا یہ 4 مہینے، اور ان میں کہا کہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اور خصوصی طور پر آپ نے کہا کہ یہ جو جمادی الاخری کے بعد اور شعبان سے پہلے دونوں کے بیچ میں جو مہینہ یہ پڑتا ہے رجب، جس مہینے کی خصوصی طور پر جو ہے حرمت اور اس کا احترام، اس مہینے کا، اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے قبیلے مدر کے لوگ، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مہینے کا احترام خصوصی طور پر قبیلے مدر والے کیا کرتے ہیں، وہ مہینہ یہاں مراد ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رجب کا یہ مہینہ حرمت کے ان مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، یعنی ادب و احترام کے مہینے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی خصوصی عبادت اس مہینے کے اندر نبی سے کہیں ثابت نہیں ہے، نہ روزہ ثابت ہوا، نہ نماز ثابت ہے، نہ کسی جمعے کی فضیلت ثابت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے علاوہ ہاں یہ اس رجب کے مہینے کی حقیقت ہے کہ خصوصی طور پر یہ حرمت کے مہینوں میں سے ہیں، اور اس مہینے کے اندر تمام برائیوں سے، حرمت کے مہینوں میں خصوصی طور پر برائیوں سے بچنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہمیشہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر برائی سے بچنا اور دور رہنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر بچنا چاہیے، اور نیک کام کرنے کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے، نیکیاں زیادہ اکٹھی کرنی چاہیے، اور دیگر ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو نیکیاں کے بجائے بدعت کا کام ہو اور وہ برائیاں لاد لے۔ تو بدعت کی طرف نہ جا کر کے اس مہینے کی حرمت کو اور ادب و احترام کو اپنے دل میں اللہ نے جو کہا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے، نبی نے جو واضح کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔